الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العظيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الانفال سورۃ نمبر 8 کی آیت نمبر 46 45 تک کا درس ہوتا ہے. آج کا درس خصوصاً کیونکہ آئندہ 10 محرم سے تجاوز کر جائے اس لیے رفقائے کربلا خصوصاً وہاں کے عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے کہ ذکر خیر سے ہم سب اپنے آپ کو مسعود و مبارک کریں. اہل بیت کا کانسیپٹ خصوصاً مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ اصولیت کی بیت یعنی ان سے نسلیں چلی یہ اصل صبح قیامت تک اہل بیت کا عمومی تصور ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بھی اہل بیت نبوت میں سے ہیں. قرآن پاک میں پارہ نمبر 12 میں حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. جب ان کو کہا گیا کہ تمہیں اولاد دی جائے گی تو انہوں نے تعجباً کہا تھا نہیں ان کی بیوی نے مجھے بچہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ بچہ جن سکتی ہوں. نبی سے منسوب یا اللہ کی محبوب بندوں سے منسوب نسبت رکھنے والے یا والیوں کا ادب سے نام لینا چاہیے. عام لوگوں کو بھی 5 کہنے میں سوچنا پڑتا ہے یہ تو نبی کی بیوی اس لیے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں بچہ جن سکوں. مفہوم وہی ہے لیکن 5 بولیں گے تو بے ادبی ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء کرام ہیں بیویوں کا نام لیتے وقت بیوہ کا لفظ استعمال نہ کیا. گھر انداز میں عوامی سطح پر کر لیتے ہیں لوگ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے بیوہ کا لفظ نہیں. نبی جب زندہ ہے تو ان کی بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا کنسیپٹ ہے. ہاں انہوں نے کہا تھا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. نبی کی گھرانے والیوں تم اللہ کے حکم اور اس کی رحمت و برکت پر تعجب کرتے. بچے ہوں گے تمہاری وجہ سے نہیں میری وجہ سے ہوں گے. اللہ پاک کرتا ہے. ہاں تو اہل البیت نے یہ لفظ استعمال کیا. نبی کے گھرانے والیوں کو بھی اہل بیت مطلقاً کہا جائے لیکن اہل بیت کا جو ایک عمومی سطح پر عرف میں شہرت ہے جو قرآنی تقاضے کے طور پر بھی
وہ علی فاطمہ حسن حسین، یہ ایک دم اشارت النص سے، یعنی قرآن پاک کی عبارت کی تفسیر کے آئینے میں یہ چار کا ذکر کئی آیتوں سے ملا ہے۔ مثلا آیت مباہلہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں علی فاطمہ پیچھے کھڑے ہیں، حسن کا ہاتھ ہے اور حسین گود میں ہے، ذکر ہے، تفسیر اس کو بولتے ہیں اشارت النص۔ نص تو یہ ہے کہ آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو بلائیں، تم بھی اپنی جانوں کو بلاؤ۔ یہ ہے عبارت النص، یعنی عبارت ہے، لفظ من وان ایکسپٹ الفاظ یہ ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ ہے کون ہے بیٹے؟ حسن حسین۔ کون ہے جان؟ علی۔ کون ہے عورت؟ فاطمہ الزہرا۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اے نبی کے گھرانے والوں، اللہ یہ چاہتا ہے، بلکہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح کی ناپاکی سے پاک کر دے، ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے، ظاہری باطنی۔ ظاہری سے مراد جو صاف صفائی کا ایک کانسیپٹ ہے، باطنی سے مراد بدعقیدگی۔ نبی کے گھرانے میں کبھی بے ایمانی اور بدعقیدگی نہیں آ سکتی، خصوصاً امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بقائے نسل کی شرط کے ساتھ، نسل کی بقا تم سے دور کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور تمہیں ہر طرح سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس آیت کو بھی یہ عبارت ہوئی۔ اب اس میں کون ہے؟ یہ جس کو اشارت النص کہا میں نے، کون ہے؟ تو دیکھا نبی علیہ السلام نے امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کھڑے تھے، علی کو بھی بلایا۔ بلانے کے بعد ایک چادر تھی، جس چادر کے اندر چاروں کو ڈھانپ دیا اور خود بھی ہم تشریف لے گئے اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرھم تطہیرا، کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو نے قرآن پاک میں کہا نا پاک کرنے کے لیے، پاک کر دے ان کو۔ اس طرح سے چار کا بالکل ذکر ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ علی اور فاطمہ حسن حسین کے حوالے سے کسی بھی زاویے سے نگیٹیوٹی یہ کفر ہے۔ وجہ کیونکہ قرآن پاک میں پازیٹیوٹی کے ساتھ ذکر ہے، یہ تھے، وہ تھے، ایسا تھے، ویسا تھے۔ آپ ذرا سمجھیے، کیا آپ یہ بول سکتے ہیں یہ آیت کہیں کو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ؟ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ الف لام میم ترجمہ نہیں جانتے لیکن بول سکتے نئی میننگ ہے تو کہیں کو دیا نہیں بولتے۔ جہاں ایسے بولیں گے کفر ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایمان رکھنا ہے، ماننا ہے۔ اور قرآن پاک میں جو مضامین اور مواد ہے، جو میٹر ہے، وہ بھی تو قرآن ہی ہے۔ جیسے کہا میں نے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ یہ قرآن میں کہا گیا بیٹوں کو بلاؤ، تو بیٹوں کون ہے؟ تو کون دکھ گیا؟ تو وہ باطن والا دکھ گیا، اور بیٹوں یہ ظاہر ہے۔ صرف سمجھ رہے ہو؟ تو گویا ظاہر اور باطن دونوں پر آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ تو علی فاطمہ حسن حسین کے حوالے سے نگیٹیوٹی بالکل کفر کے حد تک آپ کو پہنچ، بلکہ کفر ہی ہے۔ قرآن کے تقاضے کو دیکھیں تو کفر ہی ہے۔ ہاں اس بات کو دھیان میں رکھا جائے کہ جن جن نفوس قدسیہ کے اسٹیٹس اسلامی ہے، ان کا بھی قائل ہونا آپ پر لازم ہے۔ جیسے ماں باپ کے قدم میں جنت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دادا کو آپ جا کر سمجھائیں یا دادی کو آپ سمجھائیں یا نانا کو سمجھائیں یا نانی کو سمجھائیں۔ نہیں نہیں نہیں، جن کے قدم میں تو جنت تلاش ہے نا، وہ خود اپنی تمہاری نانی کے قدم میں جنت تلاش کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ اگر میری ماں کے قدم میں اللہ نے جنت میرے لیے رکھا ہے، تو میری ماں کے لیے ان کی ماں کے قدم میں جنت رکھا ہے۔ تو یہ لیول بھی ضروری، یہ لیول میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ریجیکٹ کا نظریہ ہے نا، ایک بس ہے نا ختم، اس کے آگے بات جتنی کی بھی توہین ہو جائے چلے گا،
یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں. صحابہ اور اہل بیت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک درخت ہے, شجرہ نبوت, جس پر نبوت کا درخت ہے, اور اس درخت کی دو شاخ کا نام ہے, ایک کا صحابہ اور ایک کا اہل بیت. اب نبی کا درخت ہے وہ آپ کا لگایا سو نہیں ہے. نبی کا درخت اللہ لگاتا ہے. آپ مانگے بارش کو دے گا یا نہیں دے گا پتہ نہیں, لیکن اللہ جب خود سے لگائے تو اس میں پانی کی سینچائی یا کیا کیا کرنا ہے وہ خود جانتا ہے اور کرے گا ہی. تو صحابہ اور اہل بیت یہ بیلنس برقرار رکھیں. کبھی بھی ان دونوں کے حوالے سے ذرا بھی اگر پلڑا اوپر نیچے کرے آپ, یعنی تنقید جس کو کہے آپ, تو پھر درخت پر اثر پڑے گا. کیونکہ یہ نبی کے درخت کی دو شاخ ہیں. کسی بھی ٹہنی میں کوئی گڑبڑی نہیں آنا چاہیے. ہر ایک کا لیول, ہر ایک کا اسٹیٹس برقرار رہنا چاہیے. یہ دھیان رکھیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئے, جان نچھاور کر دیں آپ. عمر ابن خطاب کی بات آئے, تن من دھن سے قربان ہونے کا پیمانہ رکھیں. عثمان کی بات آئے, کیا بات ہے. جانتے ہیں ایک روایت بڑی خوبصورت ہے اور اس سے پڑھ کر خوش ہو جائے. حضرت علی کی بھی ہے, اس لیے میں آگے کیا. حضرت علی حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں, عثمان یار تمہارے پاس ایک ایسی خصوصیت ہے جو ابو بکر و عمر کے پاس بھی نہیں ہے. یہ بھی کہتے میرے پاس نہیں ہے بول سکتے تھے. ابو بکر و عمر سے بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں حالانکہ افضل ہے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تب نہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے پاس بھی نہیں ہے. کہا کیا ہے, تم ذوالنورین ہو, دو بیٹی نبی کی تمہارے نکاح میں یا کے بعد نکلے. یہ فضیلت جزئی جو خاص ہے یہ کسی کو نہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں جو حضرت علی نے خود عقیدہ دے دیا کہ ایسا نہیں کہ تم ذوالنورین ہو تو ابو بکر سے افضل ہو گئے, ایسا نہیں ہے. عظمت اپنی جگہ پر ہے, شرافت اپنی جگہ پر ہے, مگر جو افضلیت نبی نے جن کو دے دی ہے وہ دے دی. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور عقیدہ رکھیں آپ, خلافت کا جو پیمانہ ہے وہ بعد کا ہے, افضلیت پہلے ہے. ابو بکر صدیق افضل پہلے ہے, خلیفہ بعد میں ہے. کیونکہ خلیفہ تو نبی تشریف لے جائیں گے تب نہ ہوگا, نبی تشریف لے جائیں گے تب نہ خلافت کا مسئلہ ہوگا. افضلیت پہلے ہے. یہ عقیدہ آپ کو سمجھنا بھی ہے اور رکھنا بھی. تو جن کو جو فضیلت دنیاوی طور پر ایک مثال اور دوں کہ جیسے آپ ہیں الحمدللہ, آپ نے ماشاءاللہ جو بھی ہے چھوٹی سی محنت کر کے, دنیا حیدرآباد کے حساب سے دیکھیں, ہمارے شاگردوں میں سے بہت ایسے ہیں جن کے والد آٹو چلاتے ہیں لیکن بیٹی کو میں نے عالمہ بنا دیا ہے. بہترین عالمہ, متقی پرہیزگار بن گئی. اب کیسا فخر کرتے ہوں گے والد. اب بیٹا ہو یا بیٹی ہو کہے گا اے تم تو جاہل ہو. نہیں, تم کتنے بھی کچھ بن جاؤ لیکن باقی کو جنت کا دروازہ ماننا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ افضلیت نیچرلی ہوتی, اللہ رسول کی دی ہوئی ہوتی, اس میں کیوں چرا نہیں ہوتا. میری والدہ ابھی بھی جب جاتا ہوں تو میں جب ان کے پاؤں میں گرتا ہوں تو بہت مطلب دل سے لگا کر کے بہت روتی. والد صاحب کہتے ہیں ہاں یہ پیمانہ صحیح ہے, ہم لوگ کچھ نہیں پڑھے, ایسے جملہ بولتے والد صاحب کچھ نہیں پڑھے, تم اتنا پڑھ کر کے بھی واقعی اللہ کا نظام بھی عجیب ہے. میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے, آپ سوچیں اس کو دنیاوی طور پر ایک مثال لو. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے والد گرامی ہیں, سینس اور تھنکنگ لگائے ہیں تو بیٹے سے باپ کا زیادہ درجہ ہوتا ہے نا, بیٹے سے درجہ زیادہ باپ کا ہوتا ہے. تو کیا آپ اپنی عقل سے کہہ سکتے ہیں کہ میں محمد کا کلمہ نہیں ان کے والد کا کلمہ پڑھوں گا؟ بول سکتے ہیں؟ نہیں. یہی ہے ایمان کہ اپنی تھنکنگ کو پیدل کر دے آپ, اپنی عقل کو پیدل کر دے آپ, اور جو شریعت نے کہا ہے اس کو فالو کریں. شریعت نے کہا محمد کا کلمہ پڑھو. اب آپ کو نہیں دیکھنا ہے کہ فادر کون ہے, گرینڈ فادر کون ہے, ماننا ہے. آپ معظم ہے, عظمت والے سب ہیں اپنی جگہ پر, لیکن بلیو جو کرنا ہے وہ شریعت کے آئے کرنا ہے.
یہ تقاضا جو میں تمہیدی طور پر آپ کو دیا ہوں اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ آج لوگ کتابوں کے ذریعے سے، تاریخ کے ذریعے سے اور ہسٹری کے ذریعے سے اس طرح سے ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جن شخصیات کا ذکر قرآن میں ہے، جیسے علی کا ذکر ہو، فاطمہ کا ذکر ہو، حسن حسین کا ذکر ہو، جب قرآن میں ہے تو تاریخ کا سہارا کیوں لے رہے ہیں آپ؟ قرآن سے بڑھ کر کے تو کوئی کتاب نہیں ہو سکتی نا، سب سے بڑی آتھینٹک کتاب ہے، اور اس میں جب ذکر ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تاریخ ابن اساکیر، ابن خلدون، یہ سب جملے بول کر کے آپ گویا شخصیات کو مجروح کر رہے ہیں۔ اعلیٰ ذکر ہو چکا ہے ان کا کھل کر کے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اعلیٰ ذکر کو امت میں پیش کیا جائے۔ ایسی باتیں جو بات تو بڑی اچھی لگتی اور آپ کا دل کہتا ہے کہ سبحان اللہ بولو، جیسے ایک روایت آئی، روایت ہے تو روایت ہی بولوں گا، لیکن روایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے موضوع اور ایک ہے صحیح۔ موضوع کا مطلب من گھڑت، جو اپنے سے لوگ گڑھ لی۔ اب نبی نے فرمایا نا کہ میں جو نہ کہا ہوں، لوگ اگر مجھ پر وہ بات کہیں گے تو وہ چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بغیر تحقیق کے بول دیتے رسول اللہ نے فرمایا۔ ایک روایت ابھی گردش ہو سکتا کر رہی ہو یا کی جائے، آپ غور کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر معاویہ کے کاندھے پر یزید کو دیکھ کر کے کہتے ہیں میں جنتی کے کاندھے پر جہنمی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ روایت گھوم رہی ہے، دل کہتا ہے کہ نہیں کہ آپ کا سبحان اللہ بولوں، دل کہہ رہا ہے واہ کیا بات ہے، میرا نبی غیب جانتا ہے وغیرہ، دل کہہ رہا ہے کہ بولوں ماشاء اللہ الحمدللہ، صحیح ہے، لیکن یہ روایت غلط ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ اب کیسے ایک دم اس کو آسانی سے سمجھ جائیں؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو کاندھے پر کیسے دیکھیں گے نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال کے بعد، 10-12 سال کے بعد، یعنی 22 ہجری میں یا 24 ہجری میں وہ پیدا ہوا، پیدا ہی نہیں ہوا ابھی، تو کاندھے پر دیکھ کر کے کیسے بولیں گے؟ تو یہ تحقیق کب ہوگی؟ جب آپ ہم قرآن سے جڑیں گے تب ہوگی، ورنہ سڈنلی جو عقیدت صرف رکھتے ہیں اوہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو بس بول دیں گے، لیکن وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بھی لے کے چلے گئے جہنم میں۔ اس لیے ان باتوں کا ہمیشہ دھیان رکھیں، جو باتیں خاص طور سے امام علی مقام ہو ابھی اور رفقائے کربلا یا اہل بیت کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوں قرآن اور حدیث کے آئینے میں ہو ایک دم ایکسیپٹیڈ ہے، ایک دم انہوں بولے انہوں بولے ایسا کہے ویسا کہے، یہ باتیں نہیں، ان باتوں پر آپ ہرگز دھیان دیں، کھل کر کہیں کہ علی کو قرآن سے بتاؤ، کیونکہ صحابی بھی ہیں علی، اور نزول قرآن ہو رہا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے اس عظیم الشان بیٹے اور داماد کا ذکر نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا۔ فاطمہ کا بتاؤ جو جگر کا ٹکڑا ہے، حسن حسین کا بتاؤ جن کے لیے خطبہ لوگ دیتے تھے نبی، قرآن سے بتاؤ آپ۔ ذرا بھی ادھر ادھر کی باتیں بڑی اچھی لگتی، دیکھیے امیر معاویہ جنتی کے کاندھے پہ جہنمی کو دیکھ رہا ہوں، واہ نعرے تکبیر ہیں، لگے ہیں جلسوں میں نعرے، مولوی جب بول رہا ہے تو نعرے لگ رہے ہیں، کہہ رہا دیکھو نبی علم غیب جانتے ہیں، یزید کو دیکھ رہے ہیں جہنم میں۔ اب بتائیے جلسوں کا اور اسٹیج کا جب یہ حال ہو جائے تو امت کی دشا کہاں سے بدلے؟ یہ جو عوام میں سکتا ہے کہ جو بس آپ لوگوں نے نذرانے دے دے کر کے بریانی کھلا کر کے آپ بہت بڑھا دیے ہیں، اتنا بڑھا دیے کہ وہ اپنے جیب سے روایت نکال کے پیش کر رہے ہیں۔ آیا کہاں سے یہ سب؟ سوال یہ ہے، قرآن جب 6666 آیتیں ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں آپ، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں آپ، ایک ہی آیت ہے قرآن میں جو 1 گھنٹہ کی تقریر میں خالی خطبہ پڑھ دیے، اس کا ترجمہ کر دیے، پھر اٹھ پٹا بول رہے ہیں، انہوں کہتے حضرت بولے، یہ بولے، وہ بولے، کیا ہے؟ قرآن کا ایکسپلین کیجئے نا بھائی، موقع ملا ہے 1 گھنٹے کا عوام کو بتانے کا کہ قرآن میں کیا ہے، جب ہمارا یہ قانون ہے قرآن میں۔ تو اس طرح سے اہل بیت کا جو ذکر ہے، اب آ جائیے قریب، یہ قرآن کا خوبصورت پیمانہ ہے، اس لیے میں
اس کو شوکت قرآن ہے امام علی مقام، قرآن کی شان و شوکت ہے امام علی مقام۔ ظاہر ہے جس قرآن میں رب خوشی سے پیش کرے جن کو سبحان اللہ، جیسے ورفعنا لک ذکرک، کیا سمجھتے آپ کتنا اللہ خوش ہوگا یہ جملہ جو بول رہا ہوگا تو اے حبیب آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، کتنا خوش ہوگا آپ ذرا تصور۔ اور ذرا اس کو دیکھیں تبت یدا ابی لہب، کتنا ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، خوشی کا پیمانہ ہے نہیں ہے؟ تو یہ پیمانہ ہمارے پاس ہے۔ جب ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا تو اب نبی میں کوئی نگیٹیوٹی نہیں، خالق جب پازیٹیو ہے نبی کے حوالے یہ صحیح ہے۔ یہ ایسے ہی امام کائنات حل المشکلات مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، حسنین کریمین کے حوالے سے رضی اللہ عنہ، اللہ پاک خوشی کا عنوان دے رہا ہے آپ کو، پازیٹیوٹی کا عنوان دے رہا ہے آپ۔ تو اب یہاں پر منہ سے یہ نکلنا کہ حسین کربلا گئے تھے سیاست کے لیے، یہ سراسر اللہ تبارک تعالیٰ کے اس تقاضے کلام ربانی کی پازیٹیوٹی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ پاک جب جسے اپنی نگاہوں میں پازیٹیو بنا لے، کون مخلوق ہے جو اسے اس پر ڈسکس کرے؟ عجیب پیمانہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھے ہیں آپ 28ویں پارہ میں سورہ تحریم سے پہلے آپ دیکھیں گے تو آپ مطلب عجیب سوچیں گے یہ کیسا ہے، مگر آپ بس وہی ایمان بلیو یہ چیز آپ کی رہبری کرتا اور پھر آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا۔ دیکھیں ہاں سورہ تحریم میں پارہ نمبر 28 لاسٹ دیکھیے اللہ پاک ہم آئے تھے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ دو کافر عورتوں کی مثال بیان کر رہا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، آسان لگ رہا نا؟ آگے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، ایک عورت ہے نوح کی بیوی اور ایک عورت ہے لوط علیہ السلام کی بیوی۔ باپ رے باپ، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری لوط علیہ السلام کی بیوی، کیا کیا تھا؟ فخانتاہما، ان دونوں کے ساتھ ان دونوں نے خیانت کی تھی۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا خیانت ہے وہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ ان کی قوم میں مردوں سے ہم جنس پرستی تھی، خیانت کی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی خیانت کی۔ اب آگے دیکھیں فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے ان دونوں کو کوئی نہیں بچا سکا۔ مقابل کی جب بات آ جائے کہ نبی بھی ہو، دھیان دیجیے، اور خدا بھی ہو اپنی شان کے مطابق، تو نبی کچھ نہیں بولیں گے جب خدا موجود ہے تو۔ نبی کی بیوی ہے، پیمانہ سمجھیے، آپ کو بلیو تو کرنا ہی ہوگا نا۔ میں جو نسبت دے رہا ہوں سمجھیے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو بات اذ قال، آگے دیکھیں آپ، وقیل ادخل النار مع الداخلین، اللہ پاک نے کہہ دیا جاؤ تم دونوں جہنم میں، جو جو داخل ہو رہے ہیں ان سب کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ ان دونوں کی بیویوں کو جہنم میں دے دیا۔ اور اب سنیے آگے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ ایک اور بیوی کا ذکر فرما رہا ہے، اور وہ بیوی مومن یا نبی کی نہیں ہے، وہ فرعون کی بیوی ہے۔ کمال ہے، یعنی بیو کا ایک پیمانہ دے رہا ہوں کہ اپنا ڈسکس نہ کیجیے، اور شریعت میں تو لگائیے ہی نہیں۔ وہ لوگ جو پوچھتے ہیں بتاؤ ہو سکتا ہے ایسا، کیا ہو سکتا، یہ مت پوچھو بھائی، یہ ایموشنل بلیک میل مت کرو آپ، یہ بتاؤ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ بتاؤ کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، بس
ہم نے تو ابو بکر صدیق کو ایک بھی کتاب نہیں دیکھا مگر سب سے افضل مان لیا ہے. امام بخاری قرآن کے بعد سب سے فضیلت والی کتاب لکھے پھر بھی ہم صحابی نہیں مانتے ان کو. اس لیے کارنامے مت بتاؤ، فضیلت قرآنی یا فضیلت محبوب ربانی بتاؤ کہ اللہ اس کے رسول نے کیا فضیلت عطا کی ہے، بس آنکھ بند کر کے ہم مان لیں. تو اب دیکھیں فرعون کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے. لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ اذ قالت، حضرت آسیہ کا ذکر، جب انہوں نے کہا رب، ہوا ایسا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھ کو ایسا کر دیا بدبخت نے، کیونکہ وہ بہت متقی پرہیزگار تھے اور اس میں بڑے بڑے کیڑے چھوک رہے تھے. مسکراتے ہوئے یہ کہتی ہے رب دیکھ رہا ہے، کمال ہے، یہ مجھے یہاں سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کا گھر یہی ہوں، بول دیا تھا نا یہی رہے گی، یہی گھر ہے اس کا. تو اللہ پاک سے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مولا میرے لیے اپنے پاس بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک گھر بنا دینا. یہ بولنا مطلب جملے مکمل بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا دیکھ تیرا گھر بن رہا ہے. اور سنیے اس کے بعد کیا ہوا نا، جنی من فرعون وعملہ، مولا کو تکلیف ہو رہی ہے، عورت ہونا لیکن مسکرا کر بول رہی تھی بہت تکلیف ہو رہی ہے، فرعون اور اس کے عملہ سے بچانا. یہ جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، ان کے اوپر وار ہونے لگا، پٹ پٹ گرنے لگے سب. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں سے مجھے بچا لے. اور ایک اور مریم ابنت عمران کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، ہم نے ان میں اپنی روح کو پھونکا، ہمارے رب کی تصدیق کی، ہمارے کلمات کی تصدیق کی اور وہ بہت نیک تھی. بتانا یہ ہے کہ بلیو کا جو پیمانہ ہے وہ ہے قرآن اور حدیث. قرآن میں اگر نہ سمجھ میں آئے تو رسول پاک کی ذات میں آپ کو دیکھیے، یہ دو ایسا پیمانہ ہے کہ ان دو پیمانے سے آپ گمراہ نہیں ہوں گے. آج ہر جگہ جگہ آپ ذاکرین مجالس بالکل ہوں گے، ایسا رولا رہے ہوں گے، کربلا گئے ہوں گے. یہ آپ کے اندر کی جو فیلنگ ہے یہ ضعیف ہوتی، کمزور ہوتی. آپ یہ دنیاوی فانی زندگی کو آخرت پر افیکٹو نہیں بنا سکتے، بلکہ آخرت کو دنیاوی زندگی پر افیکٹو بنا، یہ ہونا چاہیے ہمارے. بہرحال تو قرآن پاک میں علی، فاطمہ، حسن، حسین کے حوالے سے اللہ پاک نے پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جب یہ لا فانی، قدیم، ازلی، نہ مٹنے والا خدا کا کلام جن کی شان بیان کر رہا ہو، ذکر بیان کر رہا ہو، ان کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں، عین شریعت ہے اور عین توحید ہے. لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں، افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں پر بھی، میرے پاس پھر بھی کلپ بھیجے جمعہ میں بولنے کے باوجود، یہ سیاسی جنگ تھی، وہ تھی، ایسا کرتے ویسا کرتے. ایسا نہ کیجیے، یہ تذبذب کے شکار مت بنیے، ایک دم ڈیلیٹ کیجیے، ایک دم ڈیلیٹ کیجیے ان کو. زخم میں جب دوا لگاتے ہیں چھوٹ جاتا ہے تو پھر زخم کو یاد کرتے ہیں نہیں، زخم کی طرح ہٹا دیجیے. کیونکہ جو اللہ جن شخصیات کے حوالے سے پازیٹیو ہو، آپ کیسے نگیٹیوٹی سن سکتے ہیں؟ یہ ڈسکس کرنا بتا رہا ہے کہ امام عالی مقام کے لیے بغض ہے ان کے دل میں. سیاسی جنگ تھی، یہ ہمت کیسے ہوئی یہ جملہ بولنے کی؟ کون ہے؟ علی اصغر اور بیمار سیاست کریں گے؟ امام زین العابدین بیمار سیاست کریں گے؟ شہربانو اور سکینہ سیاست کریں گے؟ کیا بات ہے! یہ ہے پارلیمنٹ آف امام حسین، ان کے ممبران یہ سیاست کریں گے؟ ایک دم ذرا بھی تھنکنگ نہیں ہے. یہ بغض نکلتا ہے. ایک طبقہ تو ایسا ہے جو بغض میں ایک دم بالکل کھل کر کے بول رہا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو خلو کر رہا ہے. قرآن اور حدیث سے نہیں، کہاں کہاں کی کتاب، وہ بولے، یہ بولے، ایسا بولے، ویسا بولے، ایسا ہوا ویسا ہوا. میں ایک بات آخری کہہ کر کے مطلب یوں سمجھیے کہ حسن خاتمہ کی ضمانت کہا ہے بزرگوں نے کہ اہل بیت کا ذکر کرو، خاتمہ بالخیر کی ضمانت ہے.
اللہ پاک ہم سب کو نوازے، اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس نے خاتمہ کی زیور سے آراستہ فرمائے۔ ایک بات کہوں، ایک بیوی کا نام آتا ہے جو میں نے کبھی ذکر کیا ہے، شیریں۔ شیریں ایک بیوی کا نام آتا ہے اس پس منظر میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں تھی، بعض روایت میں حضرت فاطمہ کی کنیز تھی، ان کے گھر میں جیسے دایا وغیرہ ہوتی ہے، مگر وہ دایا نہیں، ان کے صدقے میں تو ہم سب بخشے جائیں گے، مگر ان کے یہاں کنیز تھی۔ وہ ہوتا ہے نا جذبہ کہ حسین کو مرتبہ ایسے بازو میں، حسین خدمت تو کرتی ہوں آپ کی امی کی، آپ کی بھی، لیکن میری خواہش ہے میں آپ کی دعوت کروں۔ تو امام عالی مقام نے مسکراتے ہوئے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارا دعوت کھائے بغیر میں نہیں جاؤں گا، تم دعوت کرو گی۔ اب سوچیے اس وقت بوڑھی تھی وہ، اب ان کے زمانے کی بات ہے، حضرت فاطمہ کے سامنے کی بات ہے، بچے تھے امام حسین، 60 سال کا معاملہ ہوگا نا، 55 سال کے بعد کا معاملہ ہوگا۔ جب کہہ دیا آپ سمجھ لیے کہ امام حسین مجبور ہو کر وہاں نہیں گئے، مختار ہو کر وہاں گئے، مظلوم ہیں، ان کے پیاسے کو دیکھ رہے ہیں، ہر خواہش پوری کرنا یہ تو ہم نے نانا سے سیکھا ہے، چاہے اپنے ہو یا غیر ہو۔ خیر، تو حضرت شیریں کو انہوں نے کہہ دیا تھا، ہوا ایسا ہی، انتظار کرتی رہی، انتظار کرتی رہی۔ جب وہ کیا بولتے اتنی عمر ہو گئی تھی ان کی کہ اب خدمت کرنے کے قابل نہیں تھی، تو حضرت امام حسین نے ان کو جہاں بغداد شریف کربلا محلہ جہاں ہے وہاں ایک گھر بنا کر کے دے دیے تھے کہ یہی آپ رہو، پورا انتظام وغیرہ سب کرا دیے تھے۔ اب آپ سوچیں اس ان کا یہ عالم ہے، ان کا عالم کیا ہوگا، اس سے سوچیں آپ۔ کہتے ہیں کہ میں انتظار ہی کرتی رہے، اس وقت بھی بوڑھی تھی، 30 40 50 سال اور گزر گئے، انتظار کرتے رہے، اور یہ یقین تھا کہ حسین کہے ہیں تو ضرور دعوت کھائیں گے میرے یہاں، کیا بات ہے، ضرور دعوت کھائیں گے۔ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ بس پورا کربلا کا منظر سکوڑ کر کے کہتا ہوں، جب امام حسین شہید کر دیے گئے اور آپ کا سر مبارک ایک جگہ رکھ کر کے لے جانے کا جب معاملہ آیا، یاد رکھیے گا، خدا کا انتظام دیکھیے، ہر ایک جو رفقائے کربلا تھے ان کا سر جو ہے یزیدیوں نے آپس میں بانٹ لیا تھا، لیکن حسین کا سر اہل بیت کو دے دیا گیا تھا۔ سمجھ نا، یہ وہ اتنی ہمت نہ ہوئی کہ ان کے سر کو رکھا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک انہی بیوی حضرت شیریں کے گھر میں رات میں کچھ دیر تک رہا۔ ان کو خواب آتا ہے کہ لو دعوت کرو، اب کہا تھا نا میں نے۔ اب اس کے بعد جو وہ چیخ پڑتی ہو حسین، یہ تھی دعوت، یہ تھی دعوت۔ جتنے بھی اہل بیت کے لوگ تھے ان سب کو تو کھلایا، لیکن جب پوچھا گیا یہ کون ہے، اتنا خوبصورت چہرہ تو وہ پہچان نہیں، کہا تو میری خواہش ایسی تم پوری کرنا تھا، کہہ دیا تھا تم نے، اس لیے ٹھیک ہے۔ مطلب کہنا یہ ہے کہ امام عالی مقام کسی کا دل نہیں توڑتے۔ دیکھیں عمر کی گارنٹی دے دیا، بوڑھی ہو گئی تھی اور معزول کر دی گئی کہ اب تم نہیں کر سکتی ہو نا، چلو تم کو ایک گھر دے دیتے ہیں، آرام کرو۔ اب آرام کیا کریں گے، 40-50 سال تک اور زندہ رہی وہ، اور امام عالی مقام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے بڑے جلیل القدر ہستیاں ہیں، خصوصاً امام کائنات حل المشکلات مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ سب ہم سب چاہیے کہ گھروں میں بہنوں بیٹیوں ماں سب کے ساتھ ان سب کا ذکر کریں، ان کے لیے پازیٹیو رہیں، نماز پڑھ کر کے شکرانے ہوں یا فرائض ہوں، جو بھی ہو نماز پڑھ کے ذکر کریں، ان کے کارناموں کو یاد کریں، سینہ منور ہوگا اور خاتمہ بالخیر کی ضمانت ملنے کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو صبح و شام زندگی میں رونق بہار رمضانہ یا نصیب فرمائے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، فصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم